دیوبند نے اسلام کا پرچم دنیا میں لہرایا ہے، ظلم ستم کے دور کے اندر حق کا دیپ جلایا ہے۔ دیوبند نے اسلام کا پرچم دنیا میں لہرایا ہے، ظلم ستم کے دور کے اندر حق کا دیپ جلایا ہے۔ دیوبند نے اسلام کا پرچم۔ مجھے جو عنوان دیا گیا ہے، آج اس وقت دھولیا ہی نہیں، مہاراشٹر ہی نہیں، پورے ہندوستان کا سلگتا ہوا عنوان ہے۔ غیروں نے ہمیں نشانہ بنا رکھا ہے اور ہر وہ طریقہ وہ اختیار کر رہے ہیں جس طریقے کو اختیار کرنے کے بعد ہندوستان کا مسلمان معاشی طور پر، سماجی طور پر، سیاسی طور پر بے دست و پا ہو جائے اور بندھوا مزدور کی طرح ہندوستان میں جینے کا فیصلہ کر لے۔ جمعیت علماء ہند پچھلے دنوں اس کی ورکنگ کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی اور اس میٹنگ کے اندر جو دفعات تھیں ان میں ایک دفعہ مسلم لڑکیوں کا ارتداد اور غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ شادی، نکاح۔ جمعیت علماء ہند نے ہندوستان بھر کی اپنی تمام یونٹوں کو اس بات کا حکم دیا کہ اپنے اپنے علاقے میں دیکھیں کہ ہماری مسلم بچیاں آخر کیوں ارتداد کی راہ پر جا رہی، اس کا سد باب کیا ہو سکتا ہے اور ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ یہ بات اپنی جگہ بالکل صحیح ہے، اس پر ہمارا ایمان بھی ہے کہ اللہ پاک کا ارشاد ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ نصیحت کرو، نصیحت کرنا ایمان والوں کو نفع دیتا ہے۔ آج ہمارا سماج کھوکھلا ہوتا جا رہا ہے، کھوکھلا اس معنی کر کے کہ جو کام ہمیں کرنا چاہیے وہ کام ہم نہیں کرتے، اور جن کاموں کے کرنے سے ہمارے مسائل حل نہیں ہوتے ان کاموں کو ہم کرتے رہتے ہیں۔ آج اگر آپ دیکھو گے تو ہمارا گھر ہو، ہمارا محلہ ہو، ہمارا سماج ہو، اس بات سے خالی ہو چکا ہے کہ ہم لوگ خیر کی بات لوگوں کو بتائیں، بھلائی کی طرف لوگوں کو بلائیں اور برائی سے لوگوں کو روکنے کی کوشش کریں۔ سمجھانا اور ٹوکنا اور روکنا، یہ چیز آج ہمارے سماج میں، ہمارے محلے میں، ہماری گلی میں، ہمارے گھر میں نہیں رہی۔ ماں باپ اور خاندان اور گھر کے ذمہ داران بھی اپنے خاندان اور گھر کے بچوں کو غلط کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، لیکن نہ انہیں سمجھاتے ہیں، نہ انہیں روکتے اور ٹوکتے، بلکہ ان کی طرف سے آنکھ بند کر کے رکھتے۔ اور ظاہر بات ہے کہ جب ماں باپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری اولاد اللہ کی نافرمانی کر رہی ہے، چاہے بیٹا ہو یا بیٹی ہو، نمازوں کو چھوڑ کر زندگی گزار رہے ہیں،
دینداری جو ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، اس حکم کو نظر انداز کر کے ہمارے گھر میں لوگ وقت گزار رہے، ماں بھی دیکھتی ہے، باپ بھی دیکھتا ہے، اور اس پر کوئی روک ٹوک لگانا، سمجھانا اور دین کی طرف لانے کی کوشش کرنا آج ماں باپ بھی نہیں کرتے، خاندان کے سرپرست بھی نہیں کرتے، سماج کے ذمہ داران بھی نہیں کرتے۔ ظاہر بات ہے جب یہ کوتاہی ہم لوگوں کی طرف سے ہے تو اس کی سزا اور اس کا بھگتان تو ہمیں ہر حال میں بھگتنا ہوگا۔ آج ہمارا سماج ایسا ہو گیا ہے کہ اگر کسی کی بیٹی بیٹے کے بارے میں کوئی غیر سماجی حرکت اگر دکھائی دے اور ہم لوگ جا کر کے اس کے ماں باپ کو یا ذمہ دار کو اس کی اطلاع دیں، خبر کریں، تو بجائے اس شکایت کو قبول کرنے کے وہ شکایت کرنے والوں سے الجھ جاتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسا ہو نہیں سکتا، بلا وجہ تم ہمارے بچوں کو بدنام کر رہے ہو، کیا دیکھا ہے تم نے؟ شکایت کرنے والوں سے الجھنا آج ہمارے سماج کا ایک حصہ ہو گیا ہے، اور شکایت کرنے والوں کی شکایت قبول نہ کرنا آج ہمارا وتیرہ ہو چکا ہے۔ ظاہر بات ہے اگر کسی شخص نے آپ کے بچے کے بارے میں، آپ کی بچی کے بارے میں کوئی غیر سماجی حرکت دیکھی اور آپ کو اس نے اطلاع دی تو آپ کو اسے سنجیدگی سے لینا چاہیے اور نظر رکھنی چاہیے اپنے بچوں پر کہ ہمارے بچے واقعی وہ حرکت کر رہے ہیں جس کی شکایت کی گئی ہے یا اور کوئی بات ہے۔ لیکن ہم لوگ بجائے اپنے بچوں اور بچیوں کے پر نظر رکھنے کے، سمجھانے کے، ہم لوگ شکایت کرنے والوں کو اپنا دشمن سمجھتے اور ایسا سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں سماج اور معاشرے کے اندر رسوا اور بدنام کرنے کی سازش کر رہے ہیں، ہمارا پیچھا انہوں نے اٹھا کر کے رکھا ہے، ہماری عزت، ہماری ترقی ان سے دیکھی نہیں جاتی، یہ حاسد ہے، ہم سے جلتے ہیں، ہمارے دشمن ہیں، ہمیں نیچا دکھانے کی کوشش کر رہے۔ آج یہ سوچ ہماری بن چکی۔ جمعیت علماء ہند کی ورکنگ کمیٹی میں ملک بھر سے آئے ہوئے ورکنگ کمیٹی کے ممبران نے اپنے اپنے علاقوں کی جو رپورٹ پیش کی تھی وہ انتہائی تشویشناک تھی۔ آج پورے ملک میں اسلام اور مسلم دشمن تنظیموں نے بہت منظم طریقے سے کام کرنے کا پروگرام ترتیب دیا ہے۔ ہم لوگوں کو خوفزدہ کرنے کے لیے، ہم لوگوں کو کوئی کارروائی ہم کریں اس سے روکنے کے لیے انہوں نے ہمارے خلاف شور پہلے ہی کر دیا۔ پورے ملک میں لو جہاد کے نام سے جو ایک آواز اٹھی تھی اس کا پس منظر یہ تھا کہ مسلمان لڑکے غیر مسلم لڑکیوں سے نکاح کر رہے۔ پورے ملک میں ہندوؤں کے درمیان ان کو جوش دلانے کے لیے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ان کو برانگیختہ کرنے کے لیے ایک شوشہ چھوڑا گیا لو جہاد کا۔ لو جہاد کا مطلب انہوں نے پورے ملک میں ہندوؤں کو اور خاص طور پر ہندو نوجوانوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ اپنی ہندو لڑکیوں کو مسلمان ورغلاتے ہیں، اپنی محبت کے جال میں پھنساتے ہیں اور پھر ان سے ان کا دین یعنی ہندوانہ رسم و رواج اور مذہب چھوڑ کر کے
اسلام قبول کرنے پر مجبور کرتے ہیں اور پھر ان سے نکاح کر کے ان کی زندگی برباد کرتے ہیں۔ پورے ملک میں بہت منظم طریقے سے یہ بات چلائی گئی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ پورے ملک میں ہندوؤں میں اور خاص طور پر ان کے نوجوانوں میں ایسے جذبات پیدا ہوئے کہ اب انہوں نے مسلمانوں کے خلاف، اور خاص طور پر ہمارے وہ بچے جو اسکولوں میں اور کالجوں میں پڑھتے ہیں، ان لوگوں کے خلاف انہوں نے بہت منظم طریقے سے سازش کرنی شروع کی۔ انہوں نے اسکولوں میں، کالجوں میں اپنی تنظیم بنائی، اور تنظیم بنا کر کے مسلمان لڑکوں اور لڑکیوں کو انہوں نے ٹارگٹ کرنا شروع کیا۔ اکا دکا واقعات ہمیشہ ہوتے رہے، لیکن اب جس طریقے سے پلاننگ کے ساتھ کام کیا جا رہا ہے وہ ماضی میں نہیں تھا۔ ہمارے بڑوں کو اور ہمارے سماج کے لوگوں کو ڈرانے اور خوفزدہ کرنے کے لیے انہوں نے لو جہاد کا نعرہ دیا۔ لو جہاد کا مطلب یہ تھا کہ مسلم لڑکے ہندو لڑکیوں کو ورغلا کر کے ان کو مسلمان بنا کر کے ان سے شادیاں کر رہے، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا، اور اکا دکا واقعات ہمیشہ ہوتے رہے ہیں۔ لیکن لو جہاد کا لفظ استعمال کر کے جو پیغام انہوں نے ہم لوگوں کو دینا چاہا، وہ پیغام ہم نے قبول کر لیا۔ ہم نے اپنے آپ کو مجرم اور گنہگار سمجھ لیا، اور اپنے آپ کو ہم لوگ پیچھے کرنے پر مجبور ہو گئے، اور وہ پیغام جو وہ اپنے غیر مسلم بھائیوں کو دینا چاہتے تھے، نوجوانوں کو دینا چاہتے تھے، اس میں بھی وہ کامیاب ہو گئے کہ ان لوگوں نے اس پیغام کو قبول کیا، اور پیغام قبول کر لینے کے بعد اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ان کے دل و دماغ میں جو بات رچ بس گئی وہ یہ کہ یہ ہماری لڑکیوں پر ڈورے ڈال رہے ہیں، ان کو محبت کے جال میں پھنسا کر کے، ان کو ہندو رسم و رواج سے دور کر کے، ان کا مذہب چھوڑوا کر کے مسلمان کر کے شادی کر رہے۔ RSS کا جو پروگرام تھا، اسلام دشمن تنظیموں کی جو سازش تھی، اس کا پہلا حصہ یہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ دوسرا حصہ یہ تھا کہ بنگال سے ایک آواز اٹھی کہ بہو لاؤ بیٹی بچاؤ۔ بہو لاؤ کا مطلب یہ ہے کہ اب مسلمان لڑکیوں کو اسلام سے دور کر کے، اسلام سے ہٹا کر کے، انہیں ہندو بنا کر کے ہندو لڑکوں کے نکاح میں دینا ہے۔ یہ ایک تحریک انہوں نے شروع کی کہ بہو لاؤ، یعنی مسلمان لڑکیوں کو اپنی بہو بنا کر کے گھر لاؤ۔ بیٹی بچاؤ، یعنی اپنی بیٹیوں کو مسلمان لڑکوں سے دور کرو اور بچاؤ۔ اور اس کے لیے پورے ملک میں انہوں نے فنڈ جمع کیا، اور اس کے لیے باقاعدہ خفیہ طور پر انہوں نے پلاننگ کی، نوجوانوں کی ٹیمیں بنائی، اور مسلم لڑکیوں کے نمبرات کہاں کہاں سے مل سکتے ہیں ان نمبرات کو حاصل کرنے کی کوشش کی۔ آج موبائل ایک دم عام ہو گیا ہے، اور ہم ایسا سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری زندگی کا ایک ایسا جز ہے، یا ہماری ایسی ضرورت ہے کہ ہم اس کے بغیر جی نہیں سکتے۔ آپ دیکھ لو، ہمارا بچہ ہو یا بچی ہو، اس کے پاس موبائل ہوتا ہے۔ پہلے بٹن والا موبائل آتا تھا، اب ٹچ موبائل آ گیا ہے، نیٹ چلتا ہے، دنیا بھر کی اچھی بری باتیں اس میں آپ دیکھ بھی سکتے ہیں، پڑھ بھی سکتے ہیں۔
موبائل عام کیا گیا. پہلے بہت مہنگا تھا. جب موبائل آیا تھا ابتدا میں دنیا میں ترقی یافتہ ملکوں میں موبائل ایجاد ہوئے 22 سال ہو چکے تھے. اس کے بعد ہندوستان میں موبائل آیا، اور جب موبائل آیا تو بہت مہنگا تھا. یعنی انکمنگ اور آؤٹ گوئنگ 1 منٹ کا 35 روپیہ لگتا تھا. پھر وہ ریٹ کم ہوتے 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 اسلام دشمن طاقتوں نے آج ہر مسلمان لڑکے اور لڑکی تک اسے پہنچا دیا. پچھلے دنوں ہندوستان کی مشہور کمپنی ریلائنس والوں نے جو پروگرام دیا، اس پروگرام کے تحت اب موبائل سے بات کرنا، چیٹ کرنا، نیٹ چلا کر کے جو پروگرام دیکھنا چاہیں دیکھنا ایک دم سستا کر دیا. آپ نے کبھی سوچا کہ ایسا کیوں کیا جا رہا ہے؟ کاروبار ہوتا ہے. کاروبار کرنے والے کاروبار کر کے کمانا چاہتے ہیں، لیکن اگر کوئی آپ کو کمائی نہ کرتے ہوئے اپنی طرف سے خرچ کر کے آپ کو سہولت دے رہا ہے تو آپ کو سوچنا تو چاہیے کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے. اور جب ایسا کیا جا رہا ہے تو نقصان ان کو بھی ہو رہا ہے، لیکن انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے مسلم سماج کو، مسلمانوں کو، مسلمان بچوں اور بچیوں کو، اور اس میں وہ کامیاب بھی ہے. انہیں پتا ہے کہ یہ سازش کیا ہے. جب انہیں پتا ہے تو وہ اپنے گھر میں اپنے بچوں اور بچیوں کو اس سے حتی الامکان روکنے کی کوشش کرتے ہیں اور کامیاب بھی ہوتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں یہ بات نہیں ہے. انہوں نے باقاعدہ نوجوانوں کی تنظیم بنائی اور انہیں ٹارگٹ دیا کہ تمہیں کیا کرنا ہے. مسلم لڑکیوں کے فون نمبر کہاں سے ملیں گے باقاعدہ انہیں بتایا گیا. مسلمان لڑکیوں کے نمبرات حاصل کرنے کے بعد وہ لوگ اس پر بات شروع کرتے ہیں، اور آہستہ آہستہ یہ کام آگے بڑھتا رہتا ہے. اور آگے بڑھنے کے بعد پھر ایک وقت وہ آتا ہے کہ ہماری بیٹی، ہماری بہن ہمارے گھر میں ہوتی ہے، لیکن گھر میں ہم اسے محفوظ سمجھتے ہیں کہ غیروں کی نظر کہو یا غیروں کی غلط تدبیریں کہو، ہمارے بچوں اور بچیوں تک نہیں پہنچ سکتی. ایسا ہم سمجھ کر کے مطمئن ہوتے ہیں، جبکہ وہ اپنے گھر میں اپنے کمرے میں رہ کر کے جو کچھ کر رہی ہوتی ہے وہ تو ماضی میں کبھی سوچا بھی نہیں گیا تھا. اور پھر ہوتا یہ ہے کہ ہماری بچی گھر میں رہتے ہوئے غیروں کی سازش کا شکار ہو کر کے ہاتھ سے بے ہاتھ ہو جاتی. یہ وہ عنوان ہے جو مجھے آج کے اس جلسے میں دیا گیا. بنگال سے آواز اٹھی، وہ مہاراشٹر تک آئی. آج ہمارا مہاراشٹر بھی محفوظ نہیں ہے. مہاراشٹر کے اندر بھی بہو لاؤ اور بیٹی بچاؤ یہ تحریک خاموشی کے ساتھ چل رہی ہے. اور آپ اگر دیکھو گے تو اس میں سب سے زیادہ ہماری وہ بچیاں مبتلا ہو رہی ہیں جو اسکولوں اور کالجوں میں پڑھ رہی ہیں. مخلوط تعلیم، یعنی لڑکوں کے ساتھ لڑکیاں مل جل کر کے ایک کلاس میں پڑھ رہی ہیں. اس مخلوط تعلیم کی وجہ سے وہ لوگ اپنے پروگراموں میں کامیاب ہیں. آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی کہ اسکول کی انتظامیہ اور مینجمنٹ بھی، وہاں کے ٹیچرز بھی، چاہے وہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں، اس تنظیم میں جو نوجوان ہیں ان کی در پردہ مدد کرتی.
بلکہ جو ٹیچرز مرد حضرات ہوتے ہیں وہ بھی ہماری ان بچیوں کو ٹارگٹ کرتے. اب ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم اپنی بچیوں کو پڑھانے سے نہیں روک سکتے. ہماری بچیاں ان کے ساتھ پڑھتی ہیں اور ان کا پروگرام ہے اور اس پروگرام کے حساب سے وہ لوگ آگے چل رہے ہیں اور ایک حد تک وہ لوگ کامیاب بھی. آپ نے کبھی سوچا کہ آپ نے جب اسکولوں کا کالجوں کا رزلٹ آتا ہے تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے اردو اخبارات میں خبر آتی ہے کہ لڑکیوں نے پھر بازی مار لی. یعنی لڑکیاں، مسلم لڑکیاں مسلم لڑکوں کے مقابلے میں اچھے نمبرات لاتی. ان کی کامیابی کی شرح، ریشو لڑکوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے. کہنے والوں نے کہا ہے کہ یہ لڑکیاں آگے بڑھ رہی ہیں، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری ان لڑکیوں کو آگے بڑھایا جا رہا ہے اور ہم لوگ خوش ہوتے ہیں. ہر سال جب رزلٹ آتا ہے تو اردو بڑے بڑے اخبارات ہوں، مقامی اخبارات ہوں، اس میں سرخیاں لگتی ہیں کہ لڑکیوں نے پھر بازی مار لی اور لڑکوں سے آگے نکل گئے. اس کا نتیجہ کیا ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب لڑکیاں لڑکوں کے مقابلے میں آگے بڑھتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، ماں باپ خوش ہوتے، لیکن وہ لڑکی جو آگے بڑھی ہے اس میں احساس برتری پیدا ہو کہ میں لڑکوں سے اچھی ہوں، پوری کلاس میں نے ٹاپ کیا ہے، میرا بھائی بھی پڑھ رہا ہے، میرے نمبرات ہمیشہ اس سے زیادہ آتے، میری کلاس میں میرے جو کلاس فیلو لڑکے ہیں ان سے زیادہ اچھا پرسنٹیج میرا ہے. لڑکیوں میں احساس برتری پیدا کیا جا رہا ہے، اور جب لڑکیوں میں احساس برتری پیدا ہو جاتا ہے تو پھر وہ اپنے مستقبل کے تئیں مشکوک ہو جاتی ہے. بڑی ڈگری مل جاتی ہے، بڑی ڈگری مل جانے کے بعد وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتی ہے کہ مجھ کو میرے لیول کا پارٹنر، لائف پارٹنر ملے گا کہ نہیں ملے گا. آج بہت سارے رشتے پڑھی لکھی لڑکیوں کے اس لیے نہیں ہو پاتے کہ ان کو جوڑ کا رشتہ نہیں ملتا. جوڑ سے مطلب یہ ہے کہ لڑکیاں یہ چاہتی ہیں کہ جو ڈگری میرے پاس ہے، جو تعلیم میں نے حاصل کی ہے، جتنا اچھا پرسنٹیج میرا تھا، ایسا ہی مجھ کو رشتے میں شوہر ملنا چاہیے. لیکن اسے پتہ نہیں ہے کہ ایک سازش کے تحت مسلم لڑکوں کو پیچھے کیا جا رہا ہے اور مسلم لڑکیوں کو آگے بڑھایا جا رہا ہے. ان میں احساس برتری پیدا ہو کرنے کے بعد ان کو مسلم سماج کے اندر اپنے جوڑ کا رشتہ نہیں ملتا، اور وہ اس بات کو اپنے لیے عار کی بات سمجھتی ہے کہ تعلیم میں مجھ سے نیچے جو شخص ہے اس سے میرا رشتہ ہو. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھو گے ہماری پڑھی لکھی لڑکیوں کی عمریں گزرتی رہتی ہیں، بڑھتی رہتی ہیں، ہم ان کی شادی نہیں کر پاتے. ہم شادی نہیں کر پاتے، ہم بھی جوڑ کا رشتہ ڈھونڈتے رہتے ہیں، اور اگر ہم کہیں کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہو جائیں تو ہماری بیٹی تیار نہیں ہوتی، بہن تیار نہیں ہوتی کہ میں وہاں اس کے ساتھ شادی نہیں کروں. ظاہر بات ہے وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا، وقت کا تو کام ہے گزرنا، وہ گزرے گا. عمر کی ایک حد ہوتی ہے، قدرتی طور پر مرد ہو یا عورت ہو، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اس کے اندر نفسانی خواہشات ہوتی ہیں، اس کے کچھ جسمانی تقاضے ہوتے ہیں، اور جب یہ چیز
قدرتی طور پر ان کے اندر موجود ہے تو اس کی تکمیل بھی ضروری ہے۔ کبھی آپ نے سوچا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح 14 سال کی عمر میں کیوں کیا تھا؟ حضرت فاطمہ کی عمر 14 سال تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کا نکاح کیا تھا۔ حضرت علی کے پاس کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا۔ حضرت علی کے پاس نہ اپنا گھر تھا اور نہ گھر کے سامان تھے، کچھ بھی نہیں تھا۔ حضرت علی کی پرورش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ذمے لی تھی، اور یہ اس احسان کو چکانا تھا جو احسان حضرت علی کے والد ابو طالب جو حضور کے چچا تھے انہوں نے حضور پر کیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور واقعات میں آپ نے سنا ہوگا کہ آپ کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے آپ کے والد گرامی حضرت عبداللہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ نکاح ہوا، نکاح ہونے کے بعد اپنی بیوی حضرت آمنہ کے ساتھ انہوں نے جو وقت گزارا، اس وقت کو گزارنے کے بعد عبد المطلب نے اپنے بیٹے عبداللہ کو ملک شام تجارت کے لیے بھیجا۔ حضرت عبداللہ ملک شام گئے اور واپسی میں مدینہ منورہ آئے۔ عبد المطلب نے ان سے کہا تھا کہ مدینے سے کھجوریں لے کر کے مکہ آنا، تو وہ کھجوریں لینے کے لیے مکہ مکرمہ مدینہ منورہ پہنچے، اور مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد ان کی طبیعت خراب ہو گئی۔ طبیعت کی خرابی کی وجہ سے ان کو مدینہ رکنا پڑا، اور پورا قافلہ مدینے سے روانہ ہو کر کے مکہ مکرمہ آ گیا۔ حضرت عبداللہ طبیعت کی خرابی کی وجہ سے مدینہ رک گئے، اور پھر ان کی طبیعت سنبھل نہیں سکی، اور مدینہ منورہ میں ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ حضرت آمنہ حضور کی والدہ ماجدہ امید سے تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے پیٹ میں تشریف لا چکے تھے۔ والد کے حضور کے دنیا میں آنے سے پہلے ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا، تو حضور یتیمی کی حالت میں دنیا میں آئے تھے، اور وہ زمانہ جاہلیت تھا، کوئی کسی کی داد رسی نہیں کرتا تھا، انسانی ہمدردی سب کچھ ختم تھی۔ زمانہ جاہلیت اس کو اسی وجہ سے کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں آتا ہے کہ لوگ اپنے اولاد یعنی بیٹوں کو اور بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیا کرتے تھے۔ قرآن کریم میں آتا ہے کہ تنگ دستی اور محتاجگی کے ڈر سے ماں باپ اپنی اولاد کو قتل کر دیا کرتے تھے۔ خشیت املاق، تنگ دستی اور غریبی کے ڈر سے قتل کر دیا کرتے تھے کہ ہمارے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے تو ہم اپنے بچوں کو کیا کھلائیں گے۔ بیٹوں کو بھی قتل کر دیا کرتے تھے، بیٹیوں کو بھی قتل کر دیا کرتے تھے۔ بیٹوں کو قتل کرنے کی وجہ تنگ دستی، محتاجگی، غربت اور فقر، اور بیٹیوں کو قتل کرنے کی ایک وجہ اور بھی تھی، اور وہ یہ کہ یہ بیٹی آج ہمارے یہاں ہے، کل اس کو ہمیں بیاہنا پڑے گا، اس کا نکاح کرنا پڑے گا، کسی دوسرے کے سپرد اور حوالے کرنا پڑے گا۔ اور اس زمانے میں اس چیز کو لوگ غیرت کے خلاف سمجھتے تھے کہ کوئی ہمارا داماد بنے گا تو بیٹی کو مار دیتے تھے یا زندہ دفن کر دیتے تھے۔ ایسے حالات تھے، ایسے شقی القلب پتھر دل ماں باپ بھی تھے جو یہ کرتے تھے۔ تاریخ میں حدیث کی کتابوں کے اندر وہ واقعہ بھی ملتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ ایمان قبول کرنے کے لیے آتے تھے، ایمان قبول کرتے تھے۔ کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے تھے کہ ایمان قبول کرنے سے پہلے حضور سے کچھ باتیں بھی کیا کرتے تھے۔ ایسے ہی ایک شخص آئے اور آنے کے بعد
انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر میں اسلام قبول کر لوں تو میرے ماضی کے سارے گناہ ختم ہو جائیں گے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اور آپ کی حدیث ہے الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کہ اسلام قبول کرنا ماضی کے تمام گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، یعنی زمانے کفر و شرک میں جو گناہ کیے وہ تمام گناہ ایمان قبول کرنے کی وجہ سے اللہ پاک معاف کر دیں گے۔ حضور کی حدیث ہے الاسلام یہدم ما کان قبلہ۔ تو انہوں نے پوچھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات فرمائی کہ ہاں، تمہارا ایمان قبول کرنا ماضی کے تمام گناہوں کو ختم کر دے گا۔ لیکن ان کو اطمینان نہیں ہوا، وہ کہنے لگے کہ مجھ سے زمانے کفر میں، زمانے جاہلیت میں ایسا گناہ ہوا ہے کہ مجھے چین نہیں ہے، رات کی نیند، دن کا سکون ختم۔ تو حضور نے فرمایا کہ جو بھی گناہ تم نے کیا ہوگا، اسلام قبول کرنا ماضی کے تمام گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ لیکن ان کے دل پر بوجھ تھا، کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، میں نے زمانے کفر میں اپنی ایک بیٹی کو زندہ درگور کیا ہے۔ انہوں نے واقعہ سنایا کہ میں ایک مرتبہ تجارتی سفر پر جا رہا تھا اور میرے گھر میں امید تھی، تو میں اپنی بیوی کو یہ کہہ کر کے گیا تھا کہ اگر بیٹا پیدا ہوگا تو اس کی پرورش کرنا، اس کو رکھنا، اور اگر بیٹی پیدا ہوگی تو اس کو دفن کر دینا۔ میں چلا گیا اور جب میں اپنے لمبے تجارتی سفر سے واپس آیا تو گھر آنے کے بعد میں نے دیکھا کہ گھر میں کوئی بچہ نہیں ہے۔ تو میرا گمان یہ تھا کہ اگر بیٹا ہوتا تو آج وہ گھر میں موجود ہوتا۔ بیٹا نہیں ہوا تھا، بیٹی ہوئی تھی، اور اسی لیے میرے کہنے کے مطابق بیوی نے اس کو دفن کر دیا ہوگا۔ لیکن تنہائی کا انتظار کر رہے تھے۔ جب تنہائی ہوئی تو اپنی بیوی سے پوچھا کہ کیا ہوا تھا، تو بیوی نے کہا کہ بیٹی ہوئی تھی اور آپ نے کہا تھا کہ اگر بیٹی ہوگی تو اس کو دفن کر دینا، تو میں نے اس کو دفن کر دیا۔ وہ شخص کہنے لگے کہ بات آئی گئی ہو گئی۔ کچھ دن گزرے، کچھ دن گزرنے کے بعد ہمارے پڑوس سے ایک بچی ہمارے گھر آتی تھی، اور جب وہ آتی تھی تو اس کا آنا، اس کا باتیں کرنا اور ہمارے ساتھ کھیلنا گھر کے اندر رونق پیدا کرتا تھا، اور مجھے اس کے آنے کا انتظار رہتا تھا۔ وہ پڑوس کی بچی دن کا اکثر حصہ ہمارے گھر آ کر کے گزارتی تھی، اور ہم لوگوں کو اس سے بہت انسیت اور محبت اور تعلق ہو گیا تھا۔ اتنا ہو گیا تھا کہ ہم لوگ اس کے آنے کا انتظار کرتے تھے۔ وہ کہنے لگے کہ ایک مرتبہ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ ہماری بھی ایک بیٹی تھی، لیکن ہم نے اس کو دفن کر دیا، کاش وہ زندہ ہوتی، ہمارے درمیان ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ بیوی نے اپنے شوہر کے چہرے کو دیکھا، کوئی جواب نہیں دیا، خاموش رہی۔ پھر کچھ دن گزرے، وہ شخص کہنے لگے پھر میں نے اپنی بیوی سے یہی بات کہی کہ ہماری بھی ایک بیٹی تھی، لیکن ہم نے جو ہے نادانی کے اندر ایک ایسا فیصلہ کیا جس کی وجہ سے آج وہ ہمارے درمیان نہیں۔ کاش وہ ہوتی تو ہمارے گھر میں بھی یہ رونق رہتی۔ وہ شخص کہنے لگے کہ میں وقتاً فوقتاً اس بچی کے آنے اور جانے کے عنوان کو لے کر کے اپنی بیوی سے یہ بات کہا کرتا تھا۔ کچھ دن گزرنے کے بعد میری بیوی نے مجھ سے یہ بات کہی کہ یہ جو پڑوس سے بچی آتی ہے یہ اپنی بچی ہے، آپ نے کہا تو تھا کہ بیٹی ہوگی تو اس کو دفن کر دینا،
لیکن میں نے اس کو دفن نہیں کیا، میں نے پڑوسن کو دے دیا اور اس سے یہ کہا کہ تو اس کی پرورش کر دے۔ تو پڑوسن اس کی پرورش کر رہی ہے، یہ پڑوس والوں کی بیٹی نہیں ہے، یہ اپنی بیٹی ہے۔ وہ شخص کہنے لگے کہ جب میں نے یہ بات سنی تو سننے کے بعد وہی زمانے جاہلیت والی عصبیت، غیرت میرے اندر بیدار ہو گئی کہ یہ میری بیٹی ہے، کل کوئی میرا داماد بنے گا، اور میں اسی ادھیڑ بن میں رہا اور میری رات کی نیند، دن کا چین اور سکون خراب ہو گیا۔ بار بار میرے دل میں یہی خیال آتا رہا۔ ایک دن میں نے فیصلہ کیا کہ اگر یہ اپنی بیٹی ہے تو اس کو ختم کر دینا چاہیے، اور فیصلے کے مطابق ایک وقت جب وہ آئی میرے گھر تو میں نے سامان لیا، گڑھا کھودنے کے لیے کدال، پھاوڑا وغیرہ لے کر کے، اور یہ بچی کو لے کر کے میں جنگل کی طرف گیا۔ میں گڑھا کھودنے لگا، گڑھا کھودتے ہوئے گرمی کی شدت سے میں پسینہ پسینہ ہو گیا، تو وہ بچی اپنے دوپٹے سے، اوڑھنی سے میرا پسینہ پوچھتی تھی، اور وہ پوچھتی تھی کہ چچا آپ کیوں گڑھا کھود رہے ہو؟ وہ پوچھتی تھی بار بار، تو میں اس کو کوئی جواب نہیں دیتا تھا، اپنا کام کرتا رہا۔ جب گڑھا اتنا گہرا ہو گیا کہ جس میں اس بچی کو دفن کیا جا سکتا تھا، تو میں نے اس کو کہا کہ یہ گڑھا میں نے تیرے لیے کھودا ہے۔ تو وہ بچی کہنے لگی کہ میرے لیے کیوں کھودا ہے، میں نے کیا کیا ہے؟ لیکن میں نے اس کی کوئی بات سنی نہیں، اس کو گردن سے پکڑا، گڑھے میں ڈالا، پیر سے دبایا اور اس کے اوپر مٹی ڈالنا شروع کر دی۔ وہ روتی رہی، چلاتی رہی، اپنے بچاؤ کے لیے شور کرتی رہی، لیکن اس کو پیروں سے دبا کر کے میں نے اسے زندہ دفن کر دیا۔ وہ شخص کہنے لگے وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، جب میں تنہا ہوتا ہوں تو اس بچی کی چیخ اور پکار میرے کانوں میں گونجتی ہے، اور مجھے چین نہیں ہے۔ جب تنہا ہوتا ہوں بس وہی احساس کہ میں نے اس بچی کو زندہ دفن کر دیا۔ وہ رو رہی تھی، چلا رہی تھی، مجھے بار بار چچا چچا کہہ کر کے اپنی جان بچانے کی دہائی دے رہی تھی، لیکن مجھ پر جہالت کا، وہ غیرت کا وہ معاملہ سوار تھا کہ میں نے اس کو برداشت نہیں کیا اور اس کو دفن کر دیا۔ یہ جو گناہ میں نے کیا ہے، کیا ایمان قبول کر لوں گا تو میرا یہ گناہ بھی معاف ہو جائے گا؟ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جب اس شخص نے یہ اپنا واقعہ سنایا تو حضور کی آنکھوں میں آنسو تھے، حضور رو رہے تھے۔ روتے ہوئے حضور نے فرمایا تھا کہ ہاں، ایمان قبول کر لینا ماضی کے تمام گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، لیکن آج کے بعد تم میری نگاہوں کے سامنے مت آنا، مجھے تمہاری آنکھوں میں اس معصوم بچی کا خون نظر آتا۔ سیرت کی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں 2 لوگوں کے بارے میں یہ بات فرمائی تھی کہ تم میری نگاہوں کے سامنے مت آنا۔ ایک آپ کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جس شخص نے شہید کیا تھا، جس شخص نے غزوہ احد میں شہید کیا تھا، جن کو حضرت حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو حضور نے فرمایا تھا کہ تم میری نگاہوں کے سامنے مت آنا۔ جب انہوں نے ایمان قبول کیا تھا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضرت وحشی سے پوچھا تھا کہ تم نے میرے چچا حمزہ کو کیسے شہید کیا تھا؟ تمہارا ان کا بہادری میں کوئی جوڑ نہیں، وہ تم سے بہت برتر اور بہادر تھے، تم نے ان کو مارا کیسے تھا، شہید کیسے کیا تھا؟ تو حضرت وحشی نے پورا واقعہ سنایا کہ میں ایک پتھر کی چٹان کے پیچھے گھات لگا کر کے بیٹھا تھا، اور مجھے یہ ذمہ داری ابو سفیان سردار مکہ کی بیوی ہندہ نے دی تھی، اور یہ کہہ کر کے کہ غزوہ بدر میں میرے باپ کو حمزہ نے شہید کیا تھا، اس لیے اگر تم حمزہ کو شہید کر دو گے تو میں اپنا سارا زیور تم کو دے دوں گی اور آزاد کر دوں گی۔ تو میں نے آزادی اور زیور کے لالچ میں پتھر کی چٹان کے پیچھے چھپ کر کے گھات لگا کر کے بیٹھا تھا، اور جب حضرت حمزہ میرے قریب سے گزرے تو میں نے نیزہ مارا جو ان کی ناف کے نیچے لگا سامنے سے، اور پیچھے سے نیزہ باہر ہو گیا، اور حضرت حمزہ اس وار کو برداشت نہیں کر سکے اور جاں بحق ہو گئے، شہید ہو گئے۔ ان کے شہید ہونے کے بعد ہندہ ابو سفیان کی بیوی نے آ کر کے حضرت حمزہ کے ہونٹ کاٹے، ناک کاٹی، پیٹ چیرا، جگر نکالا، اسے چبا کر کے کھانا چاہا، نگل نہیں سکی، اس نے اگل دی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حمزہ کی لاش کو جب اس حالت میں دیکھا کہ اسے مسخ کر دیا گیا ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا بہت زیادہ غم تھا، بہت زیادہ غم تھا۔ کتابوں میں آتا ہے کہ آپ نے اپنے چچا کی نماز جنازہ بار بار پڑھی۔ غزوہ احد میں جو لوگ شہید ہوئے تھے، شہید کی لاش لائی جاتی، حضرت حمزہ کا جنازہ رکھا تھا، کسی شہید کا جنازہ لایا جاتا، حضور نماز پڑھتے، پھر وہ شہید کا جنازہ ہٹا لیا جاتا، دوسرے شہید کا جنازہ لایا جاتا، اور حمزہ کا جنازہ اسی طرح رکھا رہتا اور حضور نماز جنازہ پڑھتے۔ تو حضور نے وحشی سے پوچھا تھا کہ تم نے میرے چچا حمزہ کو کیسے شہید کیا تھا؟ حضرت حمزہ کے متعلق آتا ہے کہ وہ حضور کے ہم عمر تھے، بچپن کے دوست تھے، ساتھ میں کھیلا کرتے تھے۔ حضرت حمزہ حضور کے بہت مددگار تھے۔ زمانے کفر میں بھی جب انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا تھا، اگر کسی نے حضور کو تکلیف دی تو اس کا بدلہ حضرت حمزہ لیا کرتے تھے۔ تاریخ میں وہ واقعہ پڑھا ہوگا کہ جب شکار سے حضرت حمزہ واپس آئے تو حضرت حمزہ کی کنیز اور باندی نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے تمہارے بھتیجے محمد کو ابو جہل نے مارا ہے۔ گھر نہیں گئے، وہیں سے واپس گئے اور ابو جہل کو ایسا مارا کہ اس کا سر پھٹ گیا۔ تو حضور کو حضرت حمزہ سے بہت لگاؤ تھا۔ حضرت وحشی نے ایمان قبول کیا تو حضور نے پوچھا کہ تم نے میرے چچا حمزہ کو کیسے شہید کیا تھا؟ وحشی نے پورا واقعہ سنایا۔ حضور نے حضرت وحشی نے ایمان قبول کر لیا تھا۔ حضور نے حضرت وحشی سے کہا کہ تم میری نگاہوں کے سامنے مت آنا، تمہیں دیکھ کر کے مجھے اپنے چچا کی یاد آئے۔ تو حضرت وحشی نے ایمان تو قبول کر لیا، اس کے بعد انہوں نے مدینہ چھوڑ دیا، ملک شام چلے گئے کہ مجھے دیکھ کر کے حضور کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، مجھے دیکھیں گے تو حضور کو اپنے چچا حمزہ کی یاد آئے گی اور غم تازہ ہو جائے گا۔ کہتے ہیں کہ جب تک حضور رہے حضرت وحشی کبھی ملک شام سے مدینہ نہیں آئے تاکہ حضور کو تکلیف نہ ہو۔ ایک یہ حضرت وحشی تھے اور دوسرا یہ شخص جس نے اپنی بیٹی کو زندہ دفن کیا تھا۔ دونوں کو حضور نے فرمایا تھا کہ میری نگاہوں کے سامنے مت آنا۔ بیٹیاں زندہ دفن کر دی جاتی تھی، بیٹے مار دیے جاتے تھے، ایسے حالات تھے اس زمانے میں۔ انسانیت، ہمدردی، خیرخواہی، یتیم کی پرورش، غریب کے بچوں کی داد رسی کچھ بھی نہیں تھا۔ حضور کے والد
مدینہ منورہ میں رکے اور وہیں ان کا حضور اس کے بعد دنیا میں تشریف لائے. 6 سال کی عمر تھی 6 سال کی عمر تھی ماں کا انتقال ہو گیا حضرت آمنہ کا، وہ بھی بہت دردناک واقعہ ہے. 8 سال کی عمر ہوئی دادا کا انتقال ہو گیا. اب نہ باپ رہے، نہ ماں رہی، نہ دادا رہے، کوئی نہیں تھا جو پرورش کرتا. تو حضرت علی کے والد حضور کے چچا، یہ سگے چچا تھے، یعنی عبد المطلب کی ایک بیوی سے ابو طالب اور عبداللہ یہ 2 بیٹے تھے، سگے چچا تھے. تو ابو طالب نے حضور کی پرورش کی تھی اور 25 سال کی عمر ہونے تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے ساتھ رہے تھے. تو ابو طالب نے پرورش کی تھی. وہ احسان چکانے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کیا تو ابو طالب کے اولاد میں سے حضرت علی کو آپ نے لے لیا کہ اس کی پرورش میں کروں گا. کتابوں میں آتا ہے کہ ابو طالب غریب آدمی تھے، عیالدار تھے، بچے زیادہ تھے، تو حضرت علی کو حضور نے لے لیا تھا اور پرورش کی. تو حضرت علی کا گھر بھی نہیں تھا. جب گھر نہیں تھا تو گھر کا کوئی سامان بھی نہیں تھا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 14 سال کی ہوئی تو حضور نے حضرت علی سے نکاح کر دیا. اور وہ واقعہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ جب حضرت علی سے نکاح کرنا تھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا تھا کہ علی تمہارے پاس کچھ ہے؟ تو حضرت علی نے کہا تھا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، میرے پاس ہتھیار ہیں، تلوار ہے، نیزہ ہے، کمان ہے، تیر ہے، ڈھال ہے. تو حضور نے فرمایا کہ تم اپنی ڈھال لے آؤ. حضرت علی اپنی ڈھال لے کر کے آئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نیلام کیا، ڈھال کا نیلام کیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بات کو سمجھ لیا کہ یہ جو ڈھال بکے گی، اس پر جو قیمت آئے گی، اس قیمت سے حضرت علی کا گھر بسایا جائے گا. تو انہوں نے بڑی بولی بول کر کے حضرت علی کی ڈھال خریدی تھی نیلامی میں. جب پیسہ آیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیسہ حضرت ابو بکر صدیق کو دیا اور انہیں اس بات کا حکم دیا کہ علی کے لیے رہائش کا اور اسباب خانہ کا انتظام کرو. حضرت علی کے لیے رہائش کا انتظام کیا گیا، جھوپڑا بنایا گیا اور اس میں پھر سامان، ایک بستر چمڑے کا جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، ایک چکی، ایک مشکیزہ پانی کا اور اس طرح کے کچھ سامان حضرت علی کو دیے گئے. حضور نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کا نکاح 14 سال کی عمر میں کر دیا. حضور سے زیادہ دانا و بینا کوئی ہو سکتا ہے؟ کیا وجہ تھی کہ حضور نے اتنی کم عمری میں، جس کو ہم کہتے ہیں کم عمری، اس میں اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا تھا؟ ہماری بچیاں 9 سال، 10 سال، 11 سال میں بالغ ہو جاتی. ایک عام بات ہو گئی ہے. آج معاشرہ جس طرح کا ہے، ہماری بچیاں 9، 10، 11 سال میں بالغ ہو جاتی ہیں، ان کو ایام آنے لگتے ہیں، لوگ مسائل پوچھنے آتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے. زمانہ بہت آگے بڑھ گیا. اب آپ سوچو ہماری وہ بچیاں جن کی عمر 22 سال، 24 سال، 25 سال، 28 سال، 30 سال، 32 سال کی عمر ہو گئی، ابھی تک ہم نے ان کی شادی نہیں کی. جو جسمانی تقاضا ہے، جو نفسانی خواہشات ہے، وہ تو ہر ایک کے ساتھ ہے، بچوں کے ساتھ بھی، بچیوں کے ساتھ بھی. اور یہ چیز سمجھانے والی نہیں ہے،
یہ تو ہر ایک اس میں مبتلا ہے، اسے پتا ہے کہ یہ کیا ہے۔ ہم اپنی بچیوں کو پڑھاتے رہتے ہیں اور غیر ایک سازش کے تحت ہمارے بچوں کو پیچھے کرتے رہتے ہیں، ہماری بچیوں کو آگے بڑھاتے رہتے ہیں، ہمارے بچیاں زیادہ نمبرات لا کر، بڑی ڈگری لے کر احساس برتری میں مبتلا ہو جاتی ہے، اور پھر اپنے سماج میں، اپنے خاندان میں ہمیں اپنی بچی کا رشتہ نہیں ملتا۔ اور اگر کوئی کہتا ہے کہ یار اپنی بچی کا شادی کرے، بولے جوڑ کا رشتہ نہیں مل رہا ہے، جوڑ کا رشتہ نہیں مل رہا ہے۔ ہماری بچیاں احساس برتری میں مبتلا ہو جاتی ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ لائف پارٹنر اپنے لیول کا ڈھونڈنے کے لیے وہ خود محنت چالو کر دیتی۔ بولتے ہیں نا، کچھ گڑ گیلا کچھ بنیا ڈھیلا۔ غیروں کی سازش تو ہے کہ ہماری بہن بیٹیوں کو بے آبرو کرنا ہے، انہیں اسلام سے محروم کرنا ہے، ان کی سازش ہے، اور ایک تحریک ہے، بہو لاؤ بیٹی بچاؤ۔ اس کے لیے باقاعدہ وہ لوگ فنڈنگ کرتے ہیں، انہوں نے نوجوان لڑکوں کو تیار کیا ہے، اور خاص طور پر آپ دیکھو گے نیچی سماج کے جو ہندو ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کو تیار کیا جاتا ہے، دلت سماج کا ہو اور کوئی اس طرح نیچی سماج کا ہو، ان کو تیار کیا جاتا ہے، اور باقاعدہ ان کو پیسے دیے جاتے ہیں، اور پھر وہ لوگ ہماری مسلم بچیوں کو تحفہ دیتے ہیں، قیمتی تحفہ دیتے ہیں۔ وہ اپنی جیب سے تھوڑی دیتے ہیں، ان کو تو باقاعدہ فنڈنگ کی جاتی ہے، قیمتی موبائل دیں گے، لیپ ٹاپ دیں گے، زیورات دیں گے، اچھے کپڑوں کے لیے، چپل کے لیے، خوشبو کے لیے پیسے دیں گے۔ اب ظاہر بات ہے ہم اپنی بچیوں کو پڑھانے میں، فیس بھرنے میں، ڈونیشن بھرنے میں پریشان رہتے، وہ ہماری کمزوریوں کو سمجھتے ہیں، ہماری بہن بیٹیوں کی کیا چاہت ہے، کیا ضرورت ہے۔ عورتوں کی فطرت ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو سب سے نمایاں رکھنا چاہتی ہے، کہ میرے پاس جو موبائل ہو وہ سب سے اچھا ہو، میرے پاس جو کپڑے ہوں وہ سب سے اچھے ہوں، میرے پاس جو خوشبو ہو وہ سب سے اچھی ہو۔ اور ظاہر بات ہے اس کے لیے پیسہ لگتا ہے، اور ہم اپنی بہن بیٹیوں کو اتنا پیسہ دے نہیں سکتے، تو ان کو یہ پیسہ مہیا کرایا جاتا ہے، تعلقات بنائے جاتے ہیں، تعلقات بڑھائے جاتے ہیں۔ ایک وقت آتا ہے کہ پھر ہماری یہ بچیاں ہمارے ہاتھ سے نکل جاتی، پھر کتنا ہی ان کو سمجھاؤ وہ بھوت ان کے سر سے اترتا نہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ باقاعدہ جس وقت ہماری بہن بیٹیوں کو بے آبرو کیا جاتا ہے، اس وقت ان کی ویڈیو شوٹنگ کی جاتی ہے، اور پھر زندگی بھر اسی کے ذریعے سے ان کو بلیک میل کیا جاتا ہے، یا تو لالچ دیا جاتا ہے، یا پھر ان کو ڈرا دھمکا کر کے، خوف زدہ کر کے استعمال کیا جاتا ہے۔ اور ہماری بچیاں اگر ان کے ساتھ شادی کر بھی لیتی ہیں، اولاً تو شادی ہو نہیں پاتی۔ کیا ہوتا ہے کہ ان کی پلاننگ یہ نہیں ہے کہ آپ کی بہن بیٹی کو وہ بہو بنا کر کے اپنے گھر میں لا کر کے عزت کا مقام دیں گے، ان کا یہ پروگرام نہیں ہے۔ وہ تو شادی کا لالچ دیتے ہیں اور ہماری بہن بیٹیوں کو بے آبرو کرتے ہیں۔ یہ معاملہ چلتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ معاملہ بڑھ جاتا، پھر ہماری بہن بیٹی ان سے مطالبہ کرتی ہے کہ تم مجھ سے نکاح کرو، تو وہ جھانسا دیتے رہتے کہ ہاں ہم کریں گے کریں گے۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ کیسے کریں گے، چلو کرنے کی نوبت بھی آئی، تو اب انہیں جو ہے کورٹ میرج کرنا ہے، اور آپ کو پتا ہے 1 مہینہ پہلے درخواست دینی پڑتی، اور 1 مہینے کے بعد
کورٹ میرج ہوگی. تو یہ جو 1 مہینہ ہوتا ہے اخبارات میں اور کورٹ کے اندر جو ہے وہ کاغذ آویزہ کیا جاتا ہے، یہ بات لوگوں کے چرچے میں آتی. کیا ہوتا ہے، لڑکی کے ماں باپ تک، لڑکی کے بھائیوں تک، لڑکی کے خاندان تک یہ بات پہنچائی جاتی ہے کہ تمہاری بہن بیٹی فلاں سے نکاح کرنا چاہتی ہے، کورٹ میرج کرنا چاہتی ہے. اب ظاہر بات ہے کہ جب یہ بات آتی ہے تو ماں باپ کے کان کھڑے ہو جاتے، بھائیوں کی غیرت بیدار ہو جاتی، اور وہ لوگ جو ہے پھر اس کو گھر میں روک لیتے، اس کو سمجھاتے، نہیں سمجھی سختی کرتے، نہیں سمجھی مارتے، سب کچھ کرتے، لیکن وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتی. اور جب یہ نکاح کسی وجہ سے نہیں ہو پاتا تو یہ لڑکی سمجھتی ہے کہ میرے نکاح میں رکاوٹ میرے ماں باپ بنے، میرا بھائی بنا، میرا خاندان بنا، سماج بنا، اور جمعیت علماء کے ذمہ داران، مسلم تنظیموں کے ذمہ داران بنے. وہ الزام ان کو دیتی ہے، اور جس کے ساتھ اس کے معاملات رہے اس کو بے داغ اور بے قصور سمجھتی. یہ ہیں وہ حالات جس سے آج ہم لوگ گزر رہے. یہ تو ہو گیا عنوان کا ایک حصہ. دوسرا حصہ یہ ہے کہ ہم لوگ اس مصیبت سے کیسے بچیں. اپنی بہن بیٹیوں کو ہم ان فتنہ پروروں سے، اسلام مسلم دشمنوں سے کیسے بچائیں، اس کا سد باب کیا، اس کا تدارک کیا. یہ ہے وہ پہلو جس پر ہم لوگوں کو غور کرنا ہے. میں آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ اپنی بچیوں کو آپ اسکولوں میں نہ بھیجیں، کالجوں میں نہ بھیجیں، ان کو اعلیٰ تعلیم نہ دلائیں. ظاہر بات ہے میری یہ بات کوئی نہیں مانے گا، میری یہ بات کوئی نہیں مانے گا. آج تو ایک آواز چل رہی ہے کہ تعلیم ہوگی تو ترقی ہوگی، تعلیم ہوگی تو ترقی ہوگی. کوئی بھی قوم تعلیم کے بغیر ترقی نہیں کر سکتی. آج ہم لوگ بھی یہ بات بولتے ہیں، اور ہم لوگ تو قرآن کریم سے حوالہ دیتے ہیں نا کہ قرآن کریم کا سب سے پہلا پیغام ہے اقرا، پڑھیے. تو اپنے بچوں کو بچیوں کو پڑھاؤ. اور جب تک ہم اپنے بچوں کو بچیوں کو پڑھائیں گے نہیں، سماج اور معاشرے میں جب تعلیم کا رجحان پیدا نہیں ہوگا، تعلیم کا جو فیگر بڑھے گا نہیں، قوم ترقی نہیں کرے گی. یہ ہم میں کا ہر آدمی کا ہے. اب ظاہر بات ہے میں اگر کسی کو بولوں کہ بھئی آپ اپنی بیٹی کو اتنا کیوں پڑھا رہے ہیں، پڑھانے کی کوئی ضرورت نہیں. ظاہر بات ہے اللہ پاک نے بیٹی دی ہے تو ایک نظام بھی دیا ہے، اور وہ نظام یہ ہے کہ بیٹی گھر کی، خاندان کی، شوہر کی عزت ہوتی. اس کا کام یہ ہے کہ یہ امور خانہ داری پوری کرے، گھر کے نظام کو سنبھالے، شوہر کی خدمت کرے، بچوں کی تربیت کرے. امور خانہ داری اس کی ذمہ داری. کمانا عورت کی ذمہ داری نہیں ہے، کمانا مرد کی ذمہ داری ہے. اب اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ آپ اپنی بہن بیٹی کو نہ پڑھائیں، کیا ضرورت ہے پڑھانے کی، تو میری یہ بات کوئی نہیں مانے گا. اس لیے میں آپ کو یہ مشورہ دے ہی نہیں سکتا کہ یہ مشورہ ناقابل قبول ہے. ناقابل قبول ہے، یہ مانا ہی نہیں جائے گا. آپ چاہیں گے کہ آپ کی بہن بیٹی پڑھے، وہ ٹیچر بنے، وہ ڈاکٹر بنے، وہ انجینئر بنے، وہ بڑی بڑی ڈگری لے، آگے بڑھے، اس کو ملازمت ملے، وہ کمانے کے قابل ہو اور بڑی تنخواہ اسے ملے، خوشحالی کے ساتھ زندگی گزارے. یہ ہمارا اور آپ کا خواب ہے. اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے یہ آپ کو بھی معلوم ہے
کہ بہت زیادہ پڑھی لکھی خاتون ہوتی ہے، بیوی بہت زیادہ پڑھی لکھی ہو اور کماؤ ہو، تو پھر ہماری گھریلو زندگی کیسی ہوتی ہے یہ آپ سمجھ سکتے ہیں. آپ یہ بات اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں. میں اس موضوع پہ نہیں جانا چاہتا کہ جس کی بیوی پڑھی لکھی ہو اور کماتی ہو اس کی گھریلو زندگی کیسی ہوتی ہے، یہ آج کا میرا موضوع نہیں. لیکن چلتے چلتے ایک جملہ میں کہتا جاؤں گا کہ جو تھکا ہوا ہو وہ کسی دوسرے کی تھکان دور نہیں کر سکتا. جس کو خود خدمت کی ضرورت ہو وہ دوسروں کی کیا خدمت کرے گا؟ آپ اس سے میری بات سمجھ سکتے ہیں، اور ایسے بھی دھولیے والے زیادہ سمجھدار ہیں. تھوڑے میں آپ سمجھ گئے ہوں گے، لیکن آج کا میرا موضوع وہ نہیں ہے. ہماری بیٹیاں پڑھ لکھ لیتی ہیں، کتنے لوگوں کو روزگار ملتا ہے؟ کتنے لوگوں کو روزگار ملتا ہے؟ آج سرکار پڑھے لکھے مردوں کو روزگار نہیں دے پا رہی ہے تو عورتوں کو کہاں سے روزگار ملے گا؟ لیکن ہم لوگ اپنی کمائی کا ایک بہت بڑا حصہ اپنے بیٹیوں کی تعلیم پر خرچ کر دیتے ہیں اور حاصل کچھ نہیں. جو پنچ حضرات سردار قسم کے لوگ ہوں گے ان کو اس بات کا تجربہ ہوگا کہ جو بیوی کما کر کے لاتی ہے اس کی تنخواہ گھر میں ایک تنازع کا سبب بن جاتی. ماں باپ نے خرچہ کیا، بعض لوگ شرط رکھتے ہیں کہ یہ جو تنخواہ لائے گی وہ ہم لیں گے. شوہر پہلے ہاں بول دیتا ہے، بعد میں بھنگڑ کرتا ہے. پھر یہ ہوتا ہے کہ چلو کچھ رستہ نکالو، تو رستہ نکلتا ہے کہ آدھی تنخواہ ماں باپ کو جائے گی، آدھی شوہر کو جائے گی. زیادہ دن ایسے بھی گاڑی چلتی نہیں. پھر وہ بیٹی خود ہی فیصلہ کر لیتی ہے کہ بس ماں باپ کی ذمہ داری تھی انہوں نے پوری کی، اب کیوں ماں باپ کو کچھ دینے کا، اب اپنا اور اپنے بچوں کا مستقبل دیکھو. وہ پھر پیسہ خود ہی جمع کرنا شروع کر دیتی. یہ ایک ہے سماج کا سلگتا ہوا مسئلہ. اور میاں بیوی کے درمیان طلاق کے اسباب میں ایک سبب یہ بھی ہے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب ہماری بیٹیاں پڑھ لیتی ہیں تو میں آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ مت پڑھاؤ، آپ کو پڑھانا ہے آپ پڑھائیے. لیکن یہ جو مصیبت ہمارے سر پر ہے کہ ہماری بچیاں اور خاص طور پر پڑھی لکھی تعلیم یافتہ بچیاں غیر مسلم گھرانوں کی بہو بنتی ہیں، ان کو ہم کیسے بہو بننے سے روکیں؟ اپنی عزت، گھر کی عزت، خاندان کی عزت کیسے بچائیں؟ یہ وہ پہلو ہے جس پر ہمیں غور کرنا ہے. سب سے پہلی بات، آپ کو اپنے گھر کا ماحول دینی بنانا ہوگا. بچے بچیاں چھوٹی ہوں جب ہی ان کو یہ باور کرانا ہوگا، یہ بات ان کے دل و دماغ میں بٹھانی ہوگی کہ ہم مسلمان ہیں، ہم ایک اللہ پر، ایک قرآن پر اور شریعت اسلام پر اور نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں. اسلام کیا ہے، دین کیا ہے، ہم اپنے گھر میں اپنے بچوں اور بچیوں کو سمجھائیں. معاف کرنا، ہمارے یہاں دینداری کی نمائش ہے، ہم منافقانہ زندگی گزارتے ہیں. ہمارا دین کچھ اور ہے اور ہم کچھ اور کرتے ہیں. دین کا ڈھنڈورا پیٹنا، دینداری کی نمائش کرنا آج تقریباً 80-90% لوگوں میں آ چکا ہے. جس کو اصل دینداری بولتے ہیں وہ ہمارے درمیان کم ہوتی جا رہی. سب سے پہلا تدارک کے اسباب میں سے سب سے پہلا سبب، اپنے بچوں کو آپ مسلمان بنائیں.
اپنے بچوں کو آپ مسلمان بنائیں، انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ میں مسلمان ہوں، اور وہ فخر کے ساتھ کہے کہ میں مسلمان ہوں، میں ایک اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں۔ یہ دنیا ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، یہ زندگی ختم ہو جائے گی، اس کے بعد والی زندگی جو آخرت کی زندگی ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، اور اس زندگی کو بنانے کے لیے مجھے یہاں پر اللہ اس کے رسول کے حکموں کو پورا کرنا ہوگا۔ دین کی محبت، ایمان کی محبت دل میں ڈالنی ہوگی، آخرت دل میں بسانی ہوگی، دنیا کی بے وقتی سمجھانی ہوگی، اپنے گھر کا ماحول دیندار بنانا ہوگا۔ وہ فخر کے ساتھ کہے کہ میں پہلے مسلمان ہوں پھر ٹیچر ہوں، میں پہلے مسلمان ہوں پھر ڈاکٹر ہوں، میں پہلے مسلمان ہوں پھر انجینئر ہوں۔ آج ہمارے گھروں میں ایمان کیا ہے اور اس کی قیمت کیا ہے ہم کو معلوم ہی نہیں۔ ہم مسلمان ہیں تو نام کے مسلمان ہیں۔ آج مسلمانوں میں کتنے فیصد نماز پڑھنے والے لوگ ہیں؟ ہمارے گھروں میں ہماری ماں، بہن، بیٹی کون کون نمازی ہے؟ کس کو اسلام کی فکر ہے؟ کس کو اللہ کا خوف ہے؟ کس کو آخرت بنانے کی فکر ہے؟ آپ اپنے گھر میں دیکھ لو۔ کسی نے کہا، شیخ سعدی نے کہا ہے کہ خشت اول چون حد معمار کج تا سریا میر ود دیوار کج۔ ماں باپ نمازی نہیں ہے، ماں باپ دیندار نہیں ہے تو ان کی گود میں پلنے والے بچے کیسے دیندار رہیں گے؟ اور ظاہر بات ہے کہ جب دینداری نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، اللہ اس کے رسول کے حکموں کی تابع داری نہیں ہے، تو پھر اسلام کیا اور ہندوازم کیا، اس سے کچھ لینا دینا نہیں۔ بس ہماری خواہشات کیسے پوری ہوں گی، ہم کو اپنے جوڑ کا رشتہ کیسے ملے گا، اپنی پسند کی شادی کر کے ہی میں کامیاب ہوں، یہ جو سوچ ہے، اس سوچ کو جب تک ہم بدلیں گے نہیں وہاں تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اپنے بچوں کی بچپن میں تربیت کرنی ہوگی۔ کہتے ہیں کہ جب شاخ نکلتی ہے تو وہ نرم ہوتی ہے، آپ اس کو جیسے موڑنا چاہو موڑ لو، مڑ جائے گی، لیکن جب اس میں سختی آ جائے گی تو پھر آپ اس کو موڑ نہیں سکتے۔ اس کو موڑنے کی کوشش کرو گے یہ ٹوٹ جائے گی، مڑے گی نہیں۔ تربیت کا وقت اور ٹائم اور زمانہ بچپن کا زمانہ ہے۔ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو آپ مسلمان بنائیں۔ باقاعدہ ایک کتاب ہے، اتنی ضخیم کتاب ہے، اس کا نام ہی یہی ہے، اپنی اولاد کو مسلمان بنائیں۔ آپ وہ کتاب منگوائیے، وہ کتاب پڑھیے، اس میں آپ کو یہ بات ملے گی کہ اپنے بچوں کو ہم کیسے مسلمان بنائیں گے۔ آج ہم میں سے کسی کو اپنے مسلمان ہونے پر فخر نہیں ہے، ہم شان کے ساتھ نہیں کہتے کہ میں مسلمان ہوں۔ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ سب سے بنیادی چیز اپنے بچوں کی تربیت، اپنے بچوں کو آپ مسلمان بناؤ۔ آپ کا بچہ یا بچی مسلمان ہے، اسے اسلام کی پہچان ہے، اسے ایمان اور اسلام کی قدر و قیمت معلوم ہے، تو دنیا کی یہ تمام تر سازشیں اسے اپنے موقف سے ہٹا نہیں سکے گی۔ دوسری بات، آپ کو ایسی اسکولیں اور کالجز قائم کرنے ہوں گے جہاں آپ اپنے بچوں اور بچیوں کو پڑھا سکیں۔ ابھی مجھے مغرب کے بعد ہم لوگ بیٹھے تھے، دونوں جمعیت کے ذمہ داران بیٹھے ہوئے تھے، اس درمیان یہ بات آئی
کہ ہمارے یہاں جتنے تعلیمی ادارے ہیں وہ غیروں کے علاقے میں، غیروں کے علاقے میں. اب ظاہر بات ہے، اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ غیروں کے علاقے میں ہے تو اس کا ذمہ دار، اس کے ذمہ داران، اس کے مینجمنٹ میں وہی لوگ ہیں. مخلوط تعلیم ہے. ہم نے اپنے بچوں کی کوئی تربیت نہیں کی، کوئی دینی مزاج نہیں بنایا. اب ظاہر بات ہے کہ وہ وہاں جاتے ہیں تو جانے کے بعد آنچ تو لگتی ہے نا. مجھے آپ بتاؤ، آگ کے بازو میں آپ گھی کا ڈبہ رکھیں گے، گھی پگھلے گا کہ نہیں پگھلے گا؟ بولو نا، آواز نہیں آئی. پگھلے گا. مرد عورت کا اختلاط ہوتا ہے تو دونوں کا ایک دوسرے کو طرف میلان ہوتا ہے. شیطان کا دعویٰ ہے کہ رابعہ بصریہ اور جنید بغدادی اگر کسی ایک جگہ تنہا ہو جائیں تو میں انہیں گناہ پر آمادہ کر سکتا ہوں. شیطان کا دعویٰ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ کوئی بھی مرد کسی اجنبی عورت کے ساتھ اور کوئی بھی اجنبی عورت کسی اجنبی مرد کے ساتھ تنہائی اختیار نہ کرے. اگر ایسا ہوگا تو تیسرا وہاں پر شیطان ہوگا، اور شیطان یہی کام کرتا ہے، تنہائی میں گناہ پر آمادہ کرتا ہے اور اس کے بعد ان کو بے آبرو اور رسوا کرنے کے لیے آنے جانے والوں کے دلوں میں بات ڈالتا ہے کہ ذرا جھانک کے تو دیکھ. پھر لوگ آتے ہیں، جھانکتے ہیں. اب تو زمانہ ترقی کر گیا نا، فوراً موبائل چالو کرتے، ویڈیوگرافی چالو ہو جاتی. گناہ کرنے والا سمجھتا ہے کہ مجھ کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے. اور وہ لوگ مگن بھی رہتے نا، مگن رہتے، اپنے کام میں لگے رہتے، تو کون دیکھ رہا ہے، چھپ کر کے دیکھ رہا ہے، ان کو پتہ نہیں ہوتا. تو شیطان گناہ کرواتا بھی ہے اور پھر رسوائی کا انتظام بھی کرتا کہ دوسروں کو وہاں جھانکنے اور تاکنے کے لیے پہنچا دیتا ہے. وہ لوگ دیکھ لیتے اور پھر ایک اسکینڈل لوگوں کے سامنے آ جاتا. اپنے ایسے ادارے جو ہم لوگ قائم کریں اور وہاں پر ہمارے بچوں اور بچیوں کو تعلیم دی جائے، آج ہے اس کی گنجائش. گرلس ہائی اسکول کی ہے گنجائش، آپ گرلس ہائی اسکول قائم کر سکتے. تیسری چیز، کوئی بھی شوق سے اپنی عزت نہیں بیچتا، کوئی بھی شوق سے اپنی عزت نہیں بیچتا. ایسا بھی ہوتا ہے کہ غربت مجبور کر دیتی. سامنے والوں کو پتا ہے کہ جو لڑکی پڑھنے آ رہی ہے اس کی مالی حیثیت کیسی ہے. ان کے پاس باقاعدہ فنڈ ہے، وہ جس لڑکے کو پیچھے لگاتے ہیں اس کو فنڈنگ کرتے ہیں. وہ لڑکی کے ماں باپ کو بھی پیسہ دینے لگ جاتا ہے، گھر پر خرچے کا پیسہ پہنچانے لگ جاتا. ماں باپ خوش ہو جاتے کہ چلو ایک مددگار ملا، ایک خیرخواہ ملا جو ہماری بچی کے ساتھ پڑھتا ہے، اس کو ہم سے اتنی ہمدردی ہے کہ ہمارے گھر خرچ میں وہ ہماری مدد کر رہا ہے. خوشی کے موقع پر ہماری مدد کرتا ہے، غمی کے موقع پر، مصیبت کے موقع پر ہماری مدد کرتا ہے. ماں باپ بھی مطمئن رہتے، وہ ہماری غربت سے فائدہ اٹھاتے اور ہمارے گھر تک پہنچتے. اور اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے وہ آپ کو پتا ہے، اس کے لیے آج کا یہ جلسہ رکھا گیا. غربت بھی آدمی کو مجبور کر دیتی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کاد الفقر ان یکون کفرا، محتاجگی آدمی کو کفر تک پہنچا دیتی. یہ جو عورتیں دھندا کرتی ہیں کوئی ان کا شوق نہیں ہے، وہ مجبور ہوتی ہیں. باپ کا انتقال ہو گیا، شوہر نے طلاق دے دی، بیٹوں نے
خرچ اٹھانے سے انکار کر دیا، اب پیٹ کہاں سے بھرے؟ وہ اگر اپنی آبرو کسی کو دیتی ہے تو اس کی مجبوری ہوتی ہے، اس کی غربت اس کو مجبور کرتی ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنی عزت کسی کے سپرد کرتی۔ آج سماج میں یہ بات نہیں رہی کہ اگر کوئی مطلقہ خاتون ہے، کوئی بیوہ خاتون ہے تو خاموشی کے ساتھ اپنے گھر کی عورتوں کے ذریعے وہاں امداد پہنچائیں، یہ بات نہیں رہی۔ آج تو ایسا ہے، سماج ایسا ہو گیا، ہم مردوں کی فطرت ایسی ہو گئی کہ اگر کسی عورت کے بارے میں ہمیں معلوم ہو جائے کہ یہ مجبور ہے تو اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے۔ اگر ہم کچھ اس کی مدد کریں گے تو اپنا کوئی مفاد رہے گا۔ اس طرح کے جو حالات آج سماج میں ہیں یہ بھی قابل غور ہے۔ آپ کو اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہوگی، اپنے بچوں اور بچیوں کی تربیت کرنی ہوگی، ان کو مسلمان بنانا ہوگا، سچا پکا مسلمان بنانا ہوگا، ان کو دیندار بنانا ہوگا، اور ہماری بچیوں کو بقدر ضرورت تعلیم دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اگر آپ ان کو اعلیٰ تعلیم دلانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں کمپرمائز کرنا پڑے گا۔ اس کے لیے آپ بھی تیار رہیں، اپنے بچوں اور بچیوں کو بھی اس کے لیے تیار کر کے رکھے۔ وہ جو اسٹیٹس ڈھونڈا جاتا ہے، وہ اسٹیٹس کے چکر میں آپ کی عزت نیلام ہو جاتی ہے۔ آپ کی بہن بیٹی غیروں کے گھر کی بہو بنتی ہے، یا ان کی جو ہے ہوس کی بھیٹ چڑھ جاتی ہے۔ اپنے سماج میں آپ کو اپنے ادارے قائم کرنا ہوں گے، اور ادارے قائم کر کے تعلیم کا نظم کرنا ہوگا۔ اور اگر آپ کو پتہ چلے کہ سماج میں کوئی بھوکا ہے، کوئی مقروض ہے، کوئی پریشان حال ہے، شریعت نے آپ کو زکوٰۃ کا نظام دیا ہے، آپ اپنے مال کی پوری زکوٰۃ نکالیں۔ آخر شریعت نے کیوں مستحقین کی فہرست دی ہے؟ زکوٰۃ کے تعلق سے آپ کو کیوں بتایا ہے کہ زکوٰۃ کہاں خرچ کریں گے؟ زکوٰۃ کا مصرف کیا ہے؟ اس کے مصارف قرآن کریم نے کیوں ذکر کیے؟ اور کیوں ہمیں اس بات کا پابند کیا ہے کہ ہم زکوٰۃ کی رقم مستحق ڈھونڈ کر کے پہنچائیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر میری امت اپنے مال کی پوری زکوٰۃ ادا کرنے لگے تو روئے زمین پر کوئی مسلمان ننگا اور بھوکا نہیں رہے گا۔ اس پر ہمارا ایمان ہے کہ اگر ہمارے نبی نے یہ بات کہی ہے تو پھر زکوٰۃ کی رقم سے مسلمان مستحقین کی ضرورت پوری ہو سکتی ہے۔ ہمارے سماج میں ایسے غریب لوگوں کی مالی مدد کرنا، خاموشی کے ساتھ مدد کرنا، اپنے گھر کی خواتین کے ذریعے اپنی امداد وہاں پہنچانا، یہ مزاج ہمیں بنانا پڑے گا۔ اور آخری بات کہہ کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا کہ سماج میں جو ذمہ دار لوگ ہیں ان کی بھی ذمہ داری بنتی۔ کالج کے اندر ہماری بچیاں پڑھتی ہیں تو بچے بھی پڑھتے ہیں۔ آپ اپنے پڑھنے والے بچوں کی ٹیم بنائیں، ان کو یہ بات سمجھائیں اور بتائیں کہ غیروں کی کیا سازش ہے، کیا پلان ہے۔ وہ مسلم لڑکیوں پر نظر رکھیں۔ ہماری جو دیگر مذہبی تنظیمیں ہیں وہ ان بچوں کی سرپرستی کریں، اور کسی بچی کے متعلق اگر اس طرح کی کوئی بات سامنے آئے تو وجہ تلاش کریں کہ کیوں ایسا ہو رہا ہے۔ وقت سے پہلے آپ اس بچی کو اور اس کے گھر والوں کو باخبر کر کے سمجھائیں۔ ہم کب سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں؟ جب پانی سر سے نہیں چھت سے اونچا ہو جاتا ہے، پھر ہماری آنکھ کھلتی۔ جب سب کچھ ختم ہو جاتا اس کے بعد ہم لوگ چلانا چالو کرتے۔
اور صرف چلانے کا کام کرتے ہیں، صرف چلانے کا کام کرتے، اخبار میں خبر چھپے گی، ہوٹل کی کرسیوں پر بیٹھ کر کے ہم لوگ چرچا کریں گے، میٹنگ لیں گے، بات کریں گے، اور کرنے والا جو کام ہے وہ نہیں کریں گے۔ کورٹ میرج کے لیے بھی 1 مہینے کا وقت ہوتا ہے، اس 1 مہینے میں آپ بہت کچھ کر سکتے، مگر یہ موڑ نہ آئے اس سے پہلے آپ اپنی بہن بیٹیوں کی فکر کریں، اور اس کے لیے کیا سد باب ہو سکتا ہے وہ جدوجہد اور کوشش کریں۔ صرف تقریریں کرنے سے اور سن لینے سے ہمارے مسئلے حل نہیں ہوں گے، ہم لوگوں کو سب کچھ کرنا ہوگا۔ آج بہو لاؤ اور بیٹی بچاؤ جو تحریک ملک میں چل رہی ہے، جتنی طاقت اور شدت کے ساتھ چل رہی ہے، اس کو روکنے کے لیے ہمارے پاس 10واں حصہ بھی نہیں ہے تدبیر کے درجے میں۔ ہم لوگ صرف سوچ رہے ہیں کیا کریں، غیر لوگ کر رہے ہیں، ہمارا گھر خالی کر رہے ہیں، اور ہم لوگ ابھی سوچ ہی رہے ہیں کہ ہم لوگ کیا کریں۔ اس لیے ہم میں کا ہر شخص ذمہ دار ہے، ہر شخص ذمہ دار، کلکم مسئول، ہر شخص ذمہ دار ہے۔ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، اور ہر ایک سے اس کے بچوں کے متعلق، اس کے خاندان کے متعلق، ماتحتوں کے متعلق پوچھ ہوگی، ہر ایک سے پوچھا جائے گا کل قیامت کے دن۔ اور ہم اس دنیا میں بھی اسباب کے درجے میں ہم ذمہ دار ہیں۔ اپنے بچوں اور بچیوں کی وقت سے پہلے فکر کریں۔ اگر آپ نے وقت سے پہلے فکر کی، انشاءاللہ اس کے تدارک کے لیے، اس کے سد باب کے لیے ہم لوگ کامیاب ہو جائیں گے۔ آپ سماج پر نظر رکھیں، کالجوں میں جہاں ہماری بچیاں آتی جاتی ہیں، ٹیوشن کلاسوں میں جہاں ہماری بچیاں آتی جاتی ہیں، وہاں پر آپ نظر رکھیں کہ ٹیچر کیا کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ کلاس میں پڑھنے والے بچے کیسے ہیں، یہ سب کچھ آپ کو نظر رکھنی ہوگی۔ آپ آنکھ بند کرو گے، جیب خالی ہو جائے گی، گھر خالی ہو جائے گا۔ اس لیے اس بات کی فکر بہت ضروری ہے۔ یہ جو چیزیں ہیں، ان چیزوں کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا۔ میں یہاں کے وہ ذمہ داران جو رشتے ناطے کا کام کرتے ہیں، ان لوگوں سے جن کو اللہ نے اولاد کی نعمت دی ہے، بہن بیٹی عطا کی ہے، ان سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے تعلق سے جو ہدایات دی ہیں، ان ہدایات کی پاسداری کریں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تنکح المرأة لأربعین، کہ 4 چیزوں کو دیکھ کر کے لوگ نکاح کرتے۔ لمالہا، کچھ لوگ مالداری دیکھ کر کے نکاح کرتے۔ ولجمالہا، کچھ لوگ خوبصورتی دیکھ کر کے نکاح کرتے ہیں۔ ولحسبہا، کچھ لوگ حسب نسب یعنی برادری دیکھ کر کے نکاح کرتے۔ ولدینہا، اور کچھ لوگ دینداری دیکھ کر کے نکاح کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کو اس بات کا حکم دیا، مشورہ دیا حکم کے درجے میں کہ فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّین تَرِبَتْ یَدَاک، کہ دینداری دیکھ کر کے نکاح کرو، مالداری دیکھ کر کے نکاح مت کرو، حسن و جمال دیکھ کر کے نکاح مت کرو، برادری اور خاندان دیکھ کر کے نکاح مت کرو، دینداری دیکھ کر کے نکاح کرو۔ دینداری کے ساتھ برادری ملتی ہو، الحمدللہ، دینداری کے ساتھ خوبصورتی ملتی ہو، الحمدللہ، دینداری کے ساتھ مالداری ملتی ہو، الحمدللہ، لیکن بنیادی چیز دینداری ہے۔ دینداری دیکھ کر کے نکاح کرو۔ ہر بچہ بچی اپنا نصیب لے کر کے آتی ہے، کوئی ماں باپ اپنے بچے اور بچی کا نصیب بناتا نہیں ہے۔ اگر ماں باپ کو اللہ پاک یہ اختیار دیتے کہ وہ اپنے بچوں اور بچیوں کا نصیب بنائیں، تو کوئی بھی سماج میں دکھی نہیں رہتا، کسی کی اولاد محروم نہیں رہتی۔ نصیب اوپر والا بناتا ہے۔
بہت اچھا گھر دیکھ کر کے نکاح کیا جاتا ہے، بیٹی زندگی بھر پریشان رہتی. بظاہر کمزور گھر دیکھ کر کے، غریب گھر دیکھ کر کے مجبوراً نکاح کر دیتے ہیں، بیٹی رانی بن کر کے رہتی. دکھ سکھ نصیب سے ملتا ہے، دکھ سکھ نصیب سے ملتا ہے. پہلے غریب تھے، کتنے لوگوں کو دیکھا ہوگا ماضی میں غریب تھے، آج خوشحال ہے، مالدار ہے. ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہوگا کہ پہلے بہت مالدار تھے، آج غریب ہیں. دن بدلتے دیر نہیں لگتی. اس لیے دینداری دیکھ کر کے نکاح کریں، برادری دیکھ کر کے نہیں، خوبصورتی دیکھ کر کے نہیں، مالداری دیکھ کر کے نہیں، دینداری دیکھ کر کے نکاح کریں. اب ظاہر بات ہے ہم دیندار ہوں گے، ہمارے بچے بچیاں دیندار ہوں گی تو ہی دینداری دیکھ کر کے ہم رشتے کا فیصلہ کریں گے. ہم خود ہی دیندار نہیں ہیں، اپنے بچوں کو ہم نے دیندار بنایا نہیں. ہم دنیا دار ہیں تو ہم مال دیکھتے ہیں، ہم برادری دیکھتے ہیں، ہم خوبصورتی دیکھتے ہیں، دینداری تو دیکھتے ہی نہیں نا. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر ہم اس درد کو محسوس کر رہے ہیں اور غیروں کی سازش ہمارے سامنے ہے تو ہمیں اپنی بہن بیٹیوں کی فکر کرنی ہوگی، اور یہ حالات نہ بنے کہ ہماری بہن بیٹیاں اسلام سے، ایمان سے بے بہرا ہو کر کے، بیزار ہو کر کے، اسلام چھوڑ کر کے غیروں کے ساتھ نکاح کریں. اگر یہ درد آپ کو محسوس ہو رہا ہے تو اس کے سد باب کے لیے جد و جہد اور کوشش کرنا ضروری ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ہمارے مقرر خصوصی سے دعا کے آداب میں ہے کہ ہم لوگ پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد کریں. عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ ہم جب دعا کی شروعات کرتے ہیں تو ہم یہ جملہ کہتے ہیں کہ درود شریف پڑھنا. تو دعا کی شروعات ہم درود پاک سے کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا کرنے کے جو آداب بتائے اس میں سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد کی جائے. اللہ تعالیٰ کو اپنی تعریف بہت پسند ہے اور اللہ نے ہمیں اس بات کا حکم بھی دیا ہے. قرآن کریم کی سب سے پہلی سورت سورہ فاتحہ کا آغاز، اس کی پہلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین. حالانکہ نزول کے اعتبار سے آپ اگر دیکھو گے تو سورہ اقرا کی ابتدائی 5 آیتیں سب سے پہلی وحی ہے. سورہ فاتحہ تو غالباً 5ویں وحی ہے لیکن اس کو پہلی سورت رکھا ہے. تو دعا کے آداب میں یہ ہے کہ ہم پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد اور تعریف کریں، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں، اس کے بعد پھر اپنی حاجت ضرورت اللہ کے سامنے رکھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دعا کرتے ہوئے دیکھا کہ اس نے اپنی دعا کی شروعات کی تو درود پاک سے کی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد عجلتا، کہ تو نے مانگنے میں جلدی کی. پہلے تجھے اللہ کی حمد و تعریف کرنی تھی، پھر مجھ پر درود پڑھنا تھا، اس کے بعد اللہ کے سامنے اپنی ضرورت اور حاجت رکھنا تھا. اس لیے دعا کے آداب میں ہے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و تعریف ہو، درود و سلام ہو، اور پھر اس کے بعد ہم اپنی حاجات اور ضروریات اللہ پاک کے سامنے رکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. اللہم لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اللہم لک الحمد حتی ترضى ولک الحمد اذا رضیت ولک الحمد بعد الرضا ولک الحمد على كل حال. اللہم لک الحمد انت نور السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد انت قیوم السماوات والارض ومن فیہن. اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت وبارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.
اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ اے اللہ ہمارے کاموں کو آسان فرما، ہماری دشواریوں کو دور فرما۔ پروردگار عالم ہم آپ کے شکر گزار ہیں، آپ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا کی، ماں باپ مسلمان تھے، ان کی گود میں ہمیں آپ نے ڈالا اور ورثے میں ہمیں ایمان ملا۔ پروردگار عالم اس نعمت کے ملنے پر ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ اے اللہ تیرا کرم اور احسان ہے کہ آپ نے اپنے محبوب نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں امتی بنایا، اپنے محبوب نبی کی سچی محبت عطا فرما۔ اس نعمت کے ملنے پر ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ اے اللہ تیرا کرم اور احسان ہے کہ آپ نے ہمیں مکمل دین اسلام کی شکل میں عطا فرمایا، قرآن کریم کی نعمت عطا کی۔ پروردگار عالم اس نعمت کے دیے جانے پر ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ اے اللہ ہم آپ سے دعا کرتے ہیں، گزارش کرتے ہیں کہ ایمان اور اسلام جس طرح آپ نے بے مانگے عطا کیا ہے، پروردگار عالم تا دم آخری اسے باقی رکھنے کے فیصلے فرما۔ پروردگار عالم ہمیں سچا پکا مسلمان بنا، کامل دین عطا فرما، مکمل ایمان عطا فرما۔ پروردگار عالم ہماری زندگیوں میں دین کو داخل فرما۔ تیرے محبوب نبی نے فرمایا کہ ہمارے دل آپ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، آپ جس طرف چاہتے ہیں پھیر دیتے ہیں۔ اے اللہ ہم آپ سے ہدایت کی بھیک مانگتے ہیں، پروردگار عالم ہمیں ہدایت عطا فرما، اسلام اور ایمان کی قدر و قیمت پہچاننے کی، جاننے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم ہماری زندگیوں میں دین کو داخل فرما، ہم چاہیں نہ چاہیں عافیت کے ساتھ ہمیں صراط مستقیم پر گامزن فرما۔ ہماری زندگیوں میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے بچوں میں، بچیوں میں پروردگار عالم دین کو داخل فرما، دین کی آبیاری فرما، ہمارے گھروں میں دینی ماحول پیدا فرما۔ پروردگار عالم ہم میں جو بیمار ہے انہیں صحت اور شفا عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں جائز اور حلال روزی نصیب فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور فرما بردار اولاد عطا فرما، جو بے گھر ہیں انہیں گھر عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کا غیب سے انتظام فرما۔ پروردگار عالم آج سماج اور معاشرے میں جس طرح مسلمانوں کو ہر طرف سے ہراساں اور پریشان کیا جا رہا ہے، ہمیں سیاسی، سماجی، معاشرتی اور دینی طور پر جس طرح تباہ و برباد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، پروردگار عالم ہمیں عقل سلیم عطا فرما، فہم سلیم عطا فرما، ہماری حفاظت فرما، اوپر سے نیچے سے، دائیں سے بائیں سے، آگے سے پیچھے سے۔ پروردگار عالم ہماری حفاظت فرما، ہمارے جان مال دین و ایمان عزت و آبرو میں برکتیں عطا فرما۔ پروردگار عالم ہر خیر سے ہمیں حصہ عطا فرما، ہر شر سے ہماری حفاظت فرما۔ پوری دنیا میں جہاں کہیں ایمان والے بستے ہیں ان کی دستگیری فرما۔ اے اللہ ہمیں ہدایت دے، ہمیں عافیت عطا فرما، آنے والی نسلوں کی، اے اللہ آنے والی نسلوں کی عافیت کے ساتھ تربیت فرما، ہماری مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے خاندان کے مرحومین کی مغفرت فرما، ہماری آنے والی نسلوں کی ہدایت کے فیصلے فرما، ہماری نسلوں میں اپنے دین کے دائی، اپنے دین کے عالم، اپنی کتاب کے حافظ پیدا فرما۔ پروردگار عالم ہماری نسلوں میں اپنے دین کے سپاہی پیدا فرما۔ پروردگار عالم آنے والی نسلوں کی حفاظت فرما، کفر سے، شرک سے، بدعات و خرافات سے ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، قرض سے، مرض سے، بے راہ روی سے حفاظت فرما، اولاد کے غموں سے، اولاد کے دکھوں سے، اولاد کی بے راہ روی سے ہماری حفاظت فرما۔ پروردگار عالم ہر خیر سے ہمیں حصہ عطا فرما، ہر شر سے حفاظت فرما۔ جب تک زندگی دے ایمان و اسلام کے ساتھ، اپنی رضا کے ساتھ زندگی عطا فرما، اور جب اپنی جوار رحمت میں بلانے کا وقت ہو تو ایمان پر خاتمہ عطا فرما، عذاب قبر سے ہماری حفاظت فرما، منکر نکیر کے سوال و جواب کو آسان فرما، قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا، جہنم کا گڑھا نہ بنا۔ پروردگار عالم پل صراط سے گزرنا آسان فرما، میدان محشر میں دستگیری فرما، اپنے عرش کا سایہ عطا فرما، اپنے محبوب نبی کی زیارت و شفاعت عطا فرما، اپنے محبوب نبی کے ہاتھوں جا
جام کوثر پینا نصیب فرما. پروردگار عالم جنت الفردوس کا داخلہ عطا فرما. جنت میں اپنے محبوب کا قرب اور پڑوس عطا فرما. جنت میں اپنی رضا، اپنی زیارت عطا فرما. پروردگار عالم تیرے محبوب نبی نے اور تیرے نیک بندوں نے خیر کی لائن سے جتنی دعائیں مانگی ہیں، اے اللہ ان دعاؤں میں ہمیں حصہ عطا فرما. جن جن شرور و آفات سے پناہ چاہیے، پروردگار عالم ہمیں ان تمام شرور و فتن سے اپنے حفظ و امان میں رکھنے کے فیصلے فرما. پروردگار عالم اپنے محبوب نبی کو پوری امت کی طرف سے بہترین جزائے خیر عطا فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.